اپنے رب سے تعلق کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ احسان، درگزر، نیک نیتی، صلہ رحمی اور خوش اخلاقی کو اپنا شعار بنائیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر تھا۔ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا، پیاس سے برا حال تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک پرانی کٹیا مل گئی۔ اندر داخل ہوا تو ایک بزرگ کو عبادت کرتے پایا۔ وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر آنے کا مقصد پوچھا۔ بادشاہ نے پیاس اور راستہ بھولنے کا بتایا۔ بزرگ نے پانی پلایا اور راستہ بتا کر دوبارہ عبادت کرنا چاہی تو بادشاہ بولا، حضرت ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی انگوٹھی ان کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ میں بادشاہ ہوں، جب چاہیں آپ میرے محل میں آ جا سکتے ہیں، فقط دربان کو یہ انگوٹھی دکھائیے گا، وہ بغیر کسی سوال کے آپ کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دن بعد بزرگ کو کچھ پیسوں کی شدید ضرورت آن پڑی۔ وہ انگوٹھی لیے محل کو چلے۔ دربان نے بغیر سوال کے داخل ہونے دیا۔ سب دروازے کھول دیے گئے اور وہ بادشاہ کے کمرے تک چلے گئے۔ کمرے کے باہر ہی انہیں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو حیران ہوئے۔ بادشاہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ وہیں سے واپس چل پڑے۔ قدموں کی چاپ سے بادشاہ متوجہ ہوا اور وہیں رکنے کا کہہ دیا۔ بادشاہ نے عرض کی، حضرت حکم فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، میں کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں خود شرمندہ ہو گیا ہوں، کیونکہ جو خود مانگتا ہو اس سے کیا مانگنا۔ یہ کہانی پورا فلسفہ بیان کرتی ہے اور ہم میں سے اکثر اس فلسفے سے نا آشنا ہوتے ہیں کہ جو خود مانگتا ہو اس سے کیا مانگنا۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن اپنے رب سے محبت کا تعلق نہیں بنا پاتے، کیونکہ ہم رب کے تعلق کو اہم نہیں سمجھتے۔ انسان کی نفسیات میں شامل ہے کہ وہ ہر اس چیز سے تعلق قائم رکھتا ہے اور اہم سمجھتا ہے جس سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہو۔ ہم اپنی شعوری زندگی میں اپنے اور اپنے رب کے تعلق کی اہمیت کو جان ہی نہیں پاتے، اس لیے ہم اس تعلق کو جوڑنے کا نہیں سوچتے اور نہ ہی اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم اصول جان لیجئے کہ انسان جس بھی کام کو اہم سمجھے اور کرنا چاہے اس کا راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی اہمیت کو سامنے رکھ لیجئے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی کے کوئی بڑا کام ممکن نہیں۔ رب کی ذات کی عظمت یہ ہے کہ وہ آپ سے بڑا کام بھی کرواتی ہے اور اس کام میں برکت بھی ڈالتی ہے۔ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنا بلکہ فائدہ ملنا برکت اور فضل کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنے جسم کی طاقت سے وزن اٹھا سکتے ہیں، جسمانی محنت کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، لیکن جسمانی صلاحیتیں دوسری مخلوقات میں بھی موجود ہیں۔ گھوڑے کی طاقت کی وجہ سے ہارس پاور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ہرن اور چیتا انسان سے کئی گنا تیز دوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ذہنی صلاحیتیں بھی عطا کی گئی ہیں۔ آپ کی یادداشت، آپ کی آبزرویشن اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ذہن کے تابع ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ شاہین ایک وقت میں 60 مربع کلومیٹر کا علاقہ دیکھ کر اپنے شکار کو تلاش کر لیتا ہے۔ ریچھ کی یادداشت کے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ قوت فیصلہ کسی حد تک بندر اور بن مانس میں بھی ہے، لیکن ایک واحد صلاحیت جو صرف انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں، وہ روحانی صلاحیت ہے۔ روحانیت دراصل خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سفر کا راستہ آپ کو مل جاتا ہے جس سفر میں آپ اہمیت دیتے ہیں۔ زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ جب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے سیکھنے کا بہترین وقت لڑکپن اور جوانی ہے۔
آئیے آج ہم ان 5 طریقوں کو جانیں جن سے آپ کی روحانیت بیدار ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے تعلق یا روحانیت تب بیدار ہوتی ہے جب آپ دعا کا سہارا استعمال کرتے ہیں۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ بغیر دیکھے اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کا اٹھنا، آنکھوں کا جھکنا اور آنسو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ آپ کا دینے والے سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی در کی گدائی آپ کو در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بذات خود اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ اس کائنات کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اصل بادشاہ ہے، تو آپ کا اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ در حقیقت دعا پر اعتماد ہی اللہ پر اعتماد کی نشانی ہے۔ اس لیے آج سے دعا مانگیں، رب سے شرمائے بغیر مانگیں۔ مانگنا تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اپنی کامیابی مانگیں، جذبہ مانگیں، خیر مانگیں اور برکت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پورے مان کے ساتھ مانگیں، یہ کہہ کر مانگیں کہ اے میرے اللہ، تیرے علاوہ میرا کون ہے جس سے میں مانگوں۔ اپنے آپ پر مان آپ کے اندر روحانیت کو بیدار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، روح دینے والے سے تعلق روحانیت کو بیدار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، روح دینے والے سے تعلق روحانیت کو بیدار کر دیتا ہے۔ آج سے یہ حقیقت سامنے رکھیں کہ آپ روح والی مخلوق ہیں، دعا مانگنے والی، رب سے تعلق بنانے والی اور رب پر مان کرنے والی مخلوق۔ ذرا سوچئے، کتنے عرصے سے آپ نے اپنے رب سے بات چیت ہی نہیں کی۔ اپنوں سے تو رابطے قائم رہنے چاہیے۔ کسی بہت اپنے کو کچھ کہنا ہو تو انتظار کس بات کا، ابھی بات کیجئے، وضو کیجئے، سر سجدے میں رکھیے اور دل کا حال بیان کر دیجئے۔ آج ہی ٹوٹے ہوئے تعلق کو برقرار کیجئے۔ یاد رکھیے، آپ کی آمد کا اللہ تعالیٰ کو بہت انتظار ہے۔ وہ تو خود انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں نواز دوں۔ نمبر 2، اپنے اللہ سے تعلق کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہیں۔ معاف کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ گلہ نہیں کرتا۔ معاف کرنے سے آپ اپنی انرجی بچا لیتے ہیں۔ آپ بھی آج سے معاف کرنا شروع کر دیں۔ دوسروں کو اللہ کے لیے معاف کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں تو آپ کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا خالق اور مخلوق دونوں کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ معاف کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیں، تاکہ اس کو معافی مانگنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ معاف کرنے سے آپ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ سقراط کے پاس بہت دور دور سے لوگ سوال پوچھنے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے بہت اکھڑ اور برے لہجے میں جواب آیا، سقراط گھر پر نہیں ہے۔ وہ شخص ڈھونڈتا ہوا بازار گیا اور وہاں سقراط مل گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا سوال کیا اور سقراط نے جواب دے دیا۔ پھر وہ شخص بولا، اے وقت کے دانشور، یہ تو بتا کہ یہ فہم و فراست کا پیکر ہے اور تیری گھر والی اتنی بدتمیز اور بد زبان کیوں ہے؟ سقراط بولا، اس کے بدتمیز ہونے کی وجہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اس بدتمیز اور بد زبان کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے دانش اور سمجھ سے نوازتا ہے۔ اس لیے آپ بھی معاف کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنا ایک عادت ہے اور عادت سیکھی جا سکتی ہے اور پیدا بھی کی جا سکتی ہے۔ اپنی شخصیت میں معاف کرنے کی عادت پیدا کریں۔ یہ عادت نبیوں کی عادت ہے، یہ عادت ولیوں اور اللہ والوں کی عادت ہے۔ یہ عادت آپ کے اندر روحانیت بیدار کر دیتی ہے۔ نمبر 3، رنگ محل بازار میں ایک بابا جی رہتے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ موچی تھے۔ ان کا نام بابا فیروز تھا۔ ان کے متعلق ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہ صاحب دعا تھے، دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ کریم ان کی دعا سنتا بھی تھا۔ ان کے درویش اور ولی اللہ ہونے پر بہت سے لوگوں کا یقین تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بابا جی، اللہ سے دوستی کیسے ہوئی؟
کہاں موچی اور کہاں اللہ کا ولی؟ بابا جی نے جواب بہت خوبصورت دیا، فرمانے لگے، میں نے پوری زندگی میں جس کا بھی جوتا مرمت کیا اس نیت سے مرمت کیا کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے اور یہ میرے رسول اللہ کا امتی ہے۔ اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کام بڑا نہیں ہوتا، کام کی نیت کام کو بڑا بنا دیتی ہے۔ یہ راز بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کی عظمت دراصل نیت کی عظمت میں چھپی ہے۔ خلوص نیت تو ولیوں کا شیوا ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کاروبار، پڑھائی، نوکری، دوسروں کی مدد، سیاست، ڈاکٹری یا انجینئرنگ، تبلیغ، رہنمائی یا تدریس وغیرہ، آج سے ابھی سے اس کام کی نیت کو بہترین کریں۔ اللہ کی نظر میں پسندیدہ وہ ہے جس کی نیت بہترین ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ احترام کی نظر سے دیکھی جانے والی کتاب بخاری شریف ہے، اور حدیث کی اس کتاب کے اعمال والے باب میں ابتدائی حدیث یہ ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے کام اور محنت کی نیت مخلوق کی خیر اور اللہ کی خوشنودی ہو۔ آپ بھی اپنے کام میں نیت کریں کہ مخلوق خدا کی خیر کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ آپ کو دوست کیسے بناتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کریم کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اچھا اخلاق دوسروں کو بے لوث پیار کرنے اور احترام دینے سے شروع ہوتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی معروف ترین کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث موجود ہے جو اخلاق کی قدر و قیمت بیان کرتی ہے۔ قیامت کے روز مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی شے اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ نرم زبان میں بات کرنا، شرم و حیا کا خیال رکھنا اور دوسروں کو قدر دینا اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کریں۔ اچھے اخلاق والے لوگوں کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت اور محبت ہمیشہ دینے سے ملتی ہے۔ ہم عزت اور محبت کا تقاضا کیے بغیر دوسروں کو محبت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ کر دیکھیں تو صحیح، آپ خود کہیں گے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ان لوگوں کا اخلاق زیادہ اچھا ہوتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اخلاق کی طاقت جسمانی طاقت سے زیادہ ہے۔ آپ اپنی یادداشت پر زور ڈالیے، آپ کے دل میں ان سب کی محبت بھری یاد ہوگی جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق ان لوگوں کے کاروبار ترقی کرتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ بد اخلاق انسان اپنے دنیاوی دوستوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی دوستی بھی اس سے نہیں ملتی۔ آج سے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اچھے بول بولنا سیکھیں، دوسروں سے پیار کرنا سیکھیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو احسان کرتے ہیں۔ احسان کرنے والا سخی ہوتا ہے اور سخی اللہ کو بہت پسند ہے۔ سخاوت کرنے والا اپنے اس عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ایمان اس ہستی پر ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ سخاوت آپ کے کاموں اور مال میں برکت ڈال دیتی ہے۔ آپ کی یقینی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کے ثمرات میں دوسروں کو شریک کرتے رہے۔ سخاوت مال کی موجودگی میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہے، یہ حوصلے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل سخی وہ ہے جو دل کا سخی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، اپنے علم سے دوسروں کی زندگی میں روشنی کرنے والا اور مایوس لوگوں کی امید اور دولت دینے والا بھی سخی ہی کہلائے گا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔